السلام علیکم دوستوں، آسٹریلیا شہر برسبن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ چلتے چلتے مجھے پتا لمبی بات آپ سنتے نہیں ہیں، مختصر بات کروں گا، پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ انگلش کا محاورہ ہے، I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel۔ ایک اور محاورہ ہے کہ empathy is not a weakness, it's a super power۔ انگلش کا محاورہ یہ ہے، پہلے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے ان سے کیا کہا تھا، یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ نے ان سے کیا کیا تھا، مگر یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ نے ان کو کیسا محسوس کروایا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کو تکلیف دی تھی، اچھا محسوس کرایا تھا۔ اب دوسرے محاورے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا احساس کرنا، خیال کرنا کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی ایک طاقت ہے۔ بہت کم نظر آیا مجھے خلاص لوگوں میں، دولت بڑھ گئی شاہد بہت ہی خاص لوگوں میں۔ جی میں دوبارہ بتاتا چلوں، آسٹریلیا شہر برسبن سے آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ میرا نام ہے خالد بھٹی، ابھی آفس سے گھر جاتا سوچا آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لوں۔ پاکستان میں رہنے والے ایک کلچے والے کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مختصر ہے مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں پاکستان آیا، میں ایک نزدیکی ہوٹل سے کلچے لینے کے لیے چلا گیا، چھٹی پہ آیا ہوا تھا، تندور پر روٹیاں لگانے والا ہر ایک سے اکھڑے انداز میں، بہت یعنی کہ اکھڑے انداز میں باتیں کر رہا تھا، اور کبھی اسی اکھڑ پن میں نان جلا دیتا، کبھی کچا کلچا نکال دیتا۔ گاہکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے موجود گاہک بھی ایسے جلدی نان لگانے کا کہتے جس کی وجہ سے نان والا تقریباً ہر ایک سے لڑنے لگے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ اب میں چند منٹوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میری باری آئی تو اس نے میرے لیے کلچا نکالنے کے لیے جب شروع کی، اس نے کچھ دیر تک تو وہ لال ہو چکے تھے کلچے، یعنی کہ نا، تو جب میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے کہا یار ماشاء اللہ آپ تو بڑے اچھے کلچے لگاتے ہو، جو جلے ہو بھی نہیں ہیں، عام آدمی تو ایسا کلچا لگا ہی نہیں سکتا۔ میری بات کو سن کر اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد ہی کوئی نہیں ہے، کاش تم پہلے اس تندور پہ آ جاتے۔ یہ بات سن کر تندور والے کو تو جیسے بالکل کوئی توانائی مل گئی ہو، وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ یکدم اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا صاحب جی اگر یہ سب لوگ تھوڑا سا صبر کر لیں تو انہیں بھی بہترین سودا ملے گا، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ وہ دن تھا، اور بعد میں جب بھی جتنے دن پاکستان رہا اس کے پاس نان لینے کے لیے یا کلچے لینے کے لیے اس نے اسپیشل لگا کے مجھے دیے۔ اور ایک دن تو میں اس سے تل والے کلچے خریدنے گیا تھا، خود بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کا اسسٹنٹ یا اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ کلچے لگا رہا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھگتاؤ، بلکہ ان کے صاحب جی کو میں خود نان لگا کے دوں گا۔ اس نے جلدی جلدی وہ ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے تلے ہوئے کلچے لگا کے مجھے دیے، اور وہاں باقی کھڑے ہوئے لوگ دوسرے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے لوگ کہ جیسے میں کوئی اسپیشل وی آئی پی ہوتا ہوں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک قول پر میں نے عمل کیا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے اخلاق و شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا، اور اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا، اور اس کے بدلے میں مجھے اتنے عمدہ اور بہترین سروس ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے عمل کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تو ہمیں ظاہر بات ہماری زندگی بہت بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، خوش اخلاق رہیے، خوش اخلاقی اور اچھے پن کو ترغیب دیجیے۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنجوس بہت زیادہ ہیں۔ کنجوس انسان صرف جیب کا کنجوس نہیں ہوتا، یہ بھی کنجوسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بگ اپ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو تھپکی نہیں دے سکتے، کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات ہم لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اگلے کو ڈسکریج کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حال ایک مکھی کی مانند ہوتا ہے کہ جو پورا تندرست جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اخلاق حسنہ سے کسی سے پیش نہیں آ سکتے جس کے اوپر ہمارے پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ یہ دل کی کنجوسی ہے، دل کو بڑا کرنا پڑے گا، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو داد دینی پڑے گی، لوگوں کے حوصلے کو بڑھانا پڑے گا، اور اسی طرح سے پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرنا پڑے گا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ نیگیٹیوٹی از لائک دا فلائی ٹائر، یو کانٹ گو اینی ویئر انلیس یو چینج اٹ، یعنی کہ منفی پن ایک ایسے ٹائر کی طرح، جیسے گاڑی کا ٹائر جس میں سے ہوا نکل جائے، پنچر ہو جائے، تو آپ اس وقت تک کہیں پہ جگہ پہ نہیں جا سکتے، اس گاڑی کو نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ اپنے اس ٹائر کو چینج نہ کریں۔ شیئر کیجیے گا، اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو آسٹریلیا شہر برسبن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔